الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غزوہ حنین کے حوالے سے ذکر کر رہا تھا. اس کی مزید تفصیل یوں ہے، جنگ حنین میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لشکروں کے نازل کیے جانے کا ذکر ملتا ہے جنہیں فرشتوں سے تعبیر کیا جاتا ہے. چنانچہ غزوہ حنین کے ذکر میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین. پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسے لشکر اتارے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور اس نے ان لوگوں کو عذاب دیا جنہوں نے کفر کیا تھا، اور کافروں کی ایسی ہی جزا ہوتی ہے. مفسرین اور سیرت نگاروں نے اس جنگ میں فرشتوں کے نزول پر مختلف بحثیں کی ہیں. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ فرشتوں کا نزول محض مومنوں کے لیے بطور بشارت اور ان کے دلی اطمینان کے لیے تھا، ورنہ فرشتے جنگ میں عملاً شریک نہیں ہوئے تھے. یہ تصور بھی بعض احادیث سے صحیح جو ہیں اس کے منافی ہے. صحیح روایت سے ثابت ہے کہ فرشتے جنگ میں عملاً شریک ہوئے. البتہ یہاں یہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ نصرت کے لیے تو ایک ہی فرشتہ کافی تھا، تو ہزاروں فرشتے کیوں نازل ہوئے؟ امام ابن کثیر صحیحین میں موجود عرصہ جنگ میں فرشتوں کے نزول کی حدیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے فرشتوں کا نزول اور مسلمانوں کو اس کی اطلاع بطور خوشخبری تھی، ورنہ اللہ اس کے بغیر بھی اپنے دشمنوں کے خلاف مسلمانوں کی مدد کر سکتا ہے. اس لیے اس نے فرمایا ہے مدد صرف اللہ کی طرف سے ہے. اور سورہ محمد میں بھی فرمایا کہ اللہ چاہے تو خود ہی ان کافروں سے بدلہ لے لے، لیکن وہ آزماتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی یہ بات بیان فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ قرآن میں فرشتوں کی مدد کی خوشخبری کا واقعہ ہے تاکہ مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچے اور مارکے میں انہیں کوئی ڈر نہ ہو. بس اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مومنوں سے وعدہ کیا اور انہیں خوشخبری دی کہ وہ 5000 فرشتوں سے ان کی مدد کو آئے گا. اس عدد کو زیادہ کر کے اس لیے دکھایا تاکہ ان کے لیے خوشخبری ہو، حالانکہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہی یہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم سے زمین کو تہو بالا کر دے. اس کے لیے 5000 کی نہیں بلکہ 5 کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کو عظیم نصرت دکھائے تو اس نے وہ لفظ اختیار کیا جس سے امداد کرنے والے کی کثرت ظاہر ہوتی ہے، اور یہی مراد لیا تھا. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ میں بھی تفسیر صغیر میں مختصر نوٹ اس کے بارے میں دیا ہے. سورہ آل عمران کی آیت 127 کے حاشیے میں لکھا ہے کہ فرشتوں کا ذکر صرف اس لیے ہے کہ خواب یا کشف میں یہ خوشخبری ملنے سے انسان کی ہمت بڑھتی ہے، ورنہ اصل مراد یہی تھی کہ خدا تعالیٰ مدد کرے گا. یعنی یہ بھی کشفی رنگ ایک ظاہر ہوا تھا. پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ خوبی اچھی طرح یاد رکھو کہ جو شخص مرنے کے لیے تیار ہو جائے اسے کوئی نہیں مار سکتا،
سچے طور پر موت قبول کرنے والی انبیاء کی جماعت ہی ہوتی ہے. پھر کوئی ہے جو اسے مار سکے؟ ہرگز نہیں. دائمی زندگی حاصل کرنے کا اصل یہی ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کے لیے موت قبول کرے، اور جب کوئی انسان اس ارادے سے کھڑا ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ کے فرشتے اسے زندہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. گویا کشتی شروع ہو جاتی ہے. انسان زور لگاتا ہے خدا تعالیٰ کی راہ میں موت حاصل ہو، لیکن فرشتے زور لگاتے ہیں کہ اسے زندہ رکھا جائے. جب خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میں خدا کے لیے مرنا چاہتا ہوں، تو خدا تعالیٰ کے سارے فرشتے کہتے ہیں ہم مرنے نہیں دیں گے، اور آخر فرشتے ہی جیتتے ہیں. بندہ چاہتا ہے کہ مر جائے، وہ اس کے لیے اپنے آپ کو ایسے حالات میں ڈالتا ہے جس کا نتیجہ موت ہوتی ہے، مگر وہ مرتا نہیں. حنین کے واقعوں کو دیکھ لو. جب دشمن حملہ کر کے آگے بڑھا تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 12 آدمی تھے، باقی سب دشمن کی تیر اندازی سے تتر بتر ہو گئے تھے. اس وقت حضرت عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ حضور ذرا پیچھے ہٹ جائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کو ایڑ لگائی اور آگے بڑھتے ہوئے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں خدا تعالیٰ کا سچا نبی ہوں، میں پیٹھ کس طرح دکھا سکتا ہوں. یہ ایک ایسا کلمہ تھا جو انسانیت کو بھلا کر خدا تعالیٰ کے سامنے لانے والا تھا. 4000 تیر اندازوں کے مقابلے میں ایک شخص کہتا ہے کہ میں یہاں سے ہٹ نہیں سکتا، تو یہ انسان نہیں بلکہ خدا بول رہا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا بھی کہ انا ابن عبد المطلب، میں انسان ہی ہوں. بس جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں خدا کی راہ میں مرنا چاہتا ہوں، تو خدا تعالیٰ کے فرشتے اتر آئے اور حنین کی شکست فتح سے بدل گئی، اور آپ فاتح بن کر میدان جنگ سے لوٹے. دشمن کی شکست اور فرار کے بارے میں پہلے یہ تفصیلات بیان ہو چکی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انصار کو پکارا اور وہ واپس آ گئے اور پھر خوب جوش و خروش سے لڑنے لگے. اس کے ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اپنے ہاتھ سے کنکریوں کی مٹھی کفار کی طرف پھینکی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنو حوازن، جن کا یہ دعویٰ تھا کہ آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کسی جنگجو قوم سے ہوا ہی نہیں، ہم سے مقابلہ ہوگا تو ہم بتائیں گے کہ جنگ کیا ہوتی ہے. اور جو فی الحقیقت عرب کے طاقتور ترین قبائل میں سے ایک تھا. یہ نہیں کہ صرف باتیں تھیں بلکہ واقعی تھا وہ طاقتور قبیلہ. وہ تھوڑی دیر میں شکست کھا کے بھاگنے لگے. اپنے بیوی بچوں اور مال مویشی کی کسی کو خبر نہ رہی. مسلمانوں کے ہاتھوں بہت سے لوگ قتل ہوئے اور ہزاروں کی تعداد میں قید ہوئے، اور بھاگنے والوں کی بھاری تعداد اوتاس کی طرف بھاگ گئی. اس جنگ میں حوازن کے سینکڑوں لوگ قتل ہوئے. حضرت ابو طلحہ نے 20 مشرکین قتل کیے. اسی طرح سریہ اوتاس میں مشرکین کے 300 افراد قتل ہوئے. حوازن کے راہ فرار اختیار کرنے کے باوجود ثقیف کے جو جنگجو ڈٹے رہے، جو ثقیف قبیلہ تھا وہ ڈٹے رہے اور نہایت دلیری سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ ان کے 70 لوگ مارے گئے. ان کا سب سے آخری علم بردار عثمان بن عبداللہ تھا. جب وہ قتل ہوا تو پھر ثقیف بھی بھاگ گئے. عثمان کے قتل کی خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی تو آپ نے اس دشمن اسلام کے بارے میں فرمایا اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کرے. یہ قریش سے بغض رکھتا تھا، جبکہ اس کے قاتل حضرت عبداللہ بن ابی امیہ کے لیے حصول رحمت کی دعا فرمائی، اور حضرت عبداللہ نے کہا میں امید کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ مجھے اسی حالت میں شہادت عطا فرمائے گا. بس انہوں نے طائف کے محاصرے کے دوران ہی شہادت پائی.
بعض روایات کے مطابق آخری علم بردار عثمان بن عبداللہ کو حضرت علی نے قتل کیا تھا، لیکن وہ زیادہ تفصیل ہے پہلی والی۔ اس جنگ میں 4 صحابہ شہید ہوئے، ان کے نام ہیں حضرت ایمن کے بیٹے ایمن بن عبید۔ یہ ایمن وہی ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضرہ تھیں، یعنی نگہداشت پرورش کرنے والی تھیں۔ سراقہ بن حارث، یہ انصاری صحابی تھے، ان کے بیٹے حارثہ بن سراقہ جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے۔ یزید بن زمع ابتداء میں اسلام قبول کرنے والے تھے اور جاہلیت میں بھی قریش کے ہاں اعلیٰ مقام و مرتبہ پر فائز تھے۔ قریش اہم امور میں ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ یہ المومنین حضرت سلمہ کے بھانجے تھے۔ میدان جنگ میں گھوڑے کے بدکنے سے ان کی شہادت ہوئی تھی، نیچے گرے اور پھر اس کے نیچے آ گئے۔ بعض کے نزدیک ان کی شہادت غزوہ طائف میں ہوئی تھی، اس کا بھی ذکر آگے آئے گا۔ چوتھے حضرت ابو عامر تھے، جن کی تفصیل بھی آگے سریہ اوداس میں بیان آئے گی۔ حضرت عائض بیان کرتے ہیں کہ جنگ حنین میں میری پیشانی میں ایک تیر آ لگا اور میرے چہرے اور سینے پر خون بہہ کر پھیلنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک میرے چہرے اور سینے سے پیٹ تک پھیرا اور خود خون صاف کیا، جس سے خون اسی وقت بند ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے میرے لیے دعا فرمائی۔ بعض روایت کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ آن صلی میں جو ہاتھ پھیرا تھا وہ آپ کے مبارک ہاتھوں کے نشان ان کے جسم پر بعد میں بھی رہے۔ حضرت خالد بن ولید، جو کہ گھڑ سوار دستے کے امیر تھے، وہ ابتدائی مرحلے میں ہی بری طرح زخمی ہو چکے تھے، پہلے بیان ہو چکا ہے، گر گئے تھے جب تتر بدر ہوا ہے لشکر۔ ایک راوی بیان کرتے ہیں کہ جب کفار کو شکست ہو گئی اور مسلمان اپنے اپنے خیموں کی طرف چلے گئے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ لوگوں کے درمیان چل رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ مجھے خالد بن ولید تک کون پہنچائے گا۔ جب ان کے پاس پہنچے تو خالد کجاوے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خالد کے پاس بیٹھ گئے اور زخم دیکھ کر اپنا لعاب دہن لگایا، جس سے انہیں شفا ہو گئی۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی بھی زخمی ہوئے تھے۔ اہل مکہ اور مدینہ کو فتح حنین کی بشارت بھیجی۔ ابتدا میں جب حنین کے میدان سے کچھ مسلمان بھاگے تو ان میں سے کچھ تو مکہ چلے گئے اور وہاں یہ بتایا کہ مسلمانوں کو شکست ہو چکی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل ہو گئے ہیں۔ اس خبر سے مکے میں موجود منافقین اور جن کے دلوں میں بغض تھا وہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اب عرب واپس اپنے آبائی دین پر واپس آ جائیں گے۔ اس موقع پر مکے کے امیر عطاب بن اسید نے کمال جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا اور اہل مکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، انا قتل محمد فإن دین اللہ قائم والذی یعبدہ محمد حی لا یموت۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید بھی ہو گئے تو یقیناً اللہ کا دین ہمیشہ قائم رہے گا، اور جس ہستی کی عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے یعنی اللہ تعالیٰ، وہ ہستی ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ زندہ ہے اور زندہ رہے گی اور کبھی نہیں مرے گی۔ اور ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ حنین سے یہ خوشخبری بھی آ گئی کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے اور بنو حوازن بہت بری طرح شکست کھا کر بھاگ گئے ہیں۔ اسی طرح مدینہ میں بھی پہلے یہ خبر پہنچ چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شکست کی خبر پہلے پہنچ گئی تھی، کسی نے پہنچا دی تھی وہاں۔ حضرت نہیک بن اوس کو فتح خوشخبری دے کر آپ نے بھیجا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں سر شام ہی روانہ ہو گیا، راستے میں بھی لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو ایسی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ پہلے کبھی ایسی شکست نہ ہوئی ہوگی۔
اور مالک بن عوف کا لشکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر پر غالب آ گیا ہے۔ تو میں نے کہا یہ سب جھوٹ ہے، بلکہ اللہ نے اپنے نبی کو فتح عطا فرمائی ہے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو بطور قیدی عطا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ خبر دیتا ہوا 3 دن میں مدینے پہنچ گیا، اور اس سے پہلے میں نے کبھی اتنی سواری نہیں کی تھی، یعنی مسلسل تیز رفتاری سے سفر کرتا رہا۔ پھر مدینے پہنچ کر اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فضل سے خیریت سے ہیں اور مسلمانوں کو بہت بڑی فتح نصیب ہوئی ہے۔ اور جب میں وہاں سے چلا تھا، مسلمان کچھ مال غنیمت جمع کر چکے تھے اور کچھ جمع کر رہے تھے، اور پھر وہ ازواج مطہرات کے حجروں کی طرف گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر و سلامتی کی بشارت انہیں بھی دی، اور اس پر سب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوش ہو گئے۔ بنو حوازن کا سپہ سالار مالک بن عوف، جو بڑی مشکل سے جان بچا کر میدان سے بھاگا تھا، وہ اور اس کے ساتھی ایک گھاٹی پر کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا رک جاؤ حتیٰ کہ کمزور لوگ اور تمہارے بھائی تمہیں آ ملیں۔ حضرت زبیر بن عوام نے انہیں دیکھا تو انہوں نے ان پر حملہ کر دیا، اور مالک وہاں سے بھاگ کر ثقیف کے قلعے میں داخل ہو گیا۔ محلم بن جسامہ کا ایک شخص کو قتل کرنا اور ان کی دیت کا واقعہ کی مزید تفصیل یوں بیان ہوئی ہے۔ فتح مکہ کے ذکر سے کچھ قبل، فوری قبل، مان قبل کے خطبہ میں سریہ ازم کی تفصیل میں یہ ذکر ہوا تھا کہ ایک صحابی محلم بن جسامہ نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جس نے گزرتے ہوئے السلام علیکم کہا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو قتل کیا۔ اس واقعہ کی بابت کچھ مزید تفصیل بھی بیان کی جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ غزوہ حنین کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ طائف کے لیے روانہ ہو رہے تھے کہ ایک دن نماز ظہر کے بعد آپ ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے۔ عیینہ بن حصن اٹھا، اس نے مقتول عامر بن عزبت اشجعی کے خون کا مطالبہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی اقرا بن حابس اٹھا، وہ محلم بن جسامہ کو بچانا چاہتا تھا۔ ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بحث شروع کر دی۔ عیینہ نے کہا یا رسول اللہ کی قسم، میں اسے یعنی قاتل کو نہیں چھوڑوں گا، ان کی عورتوں پر بھی اسی طرح غموں کا پہاڑ گراؤں گا جس طرح اس نے ہماری عورتوں پر غموں کا پہاڑ ڈھایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہ دیت لے لو، 50 اونٹ ابھی لے لو اور 50 اونٹ مدینے پہنچ کر لے لینا، لیکن عیینہ نے دیت لینے سے انکار کر دیا۔ بہرحال کچھ گفت و شنید کے بعد آخر ان لوگوں نے دیت قبول کر لی۔ قاتل محلم ایک طرف کھڑا تھا، وہ قصاص کے لیے تیار ہو کر آیا تھا کہ اب تو میری موت آئی۔ دیت وغیرہ کا فیصلہ ہونے کے بعد محلم اٹھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے عرض کیا جو بات آپ تک پہنچی ہے میں اس سے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں، آپ بھی میرے لیے بخشش کی دعا فرمائیں۔ آپ نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا محلم بن جسامہ۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے شروع اسلام میں اسے قتل کر دیا؟ یعنی کہ اس نے آتے ہی کہا تھا السلام علیکم، پھر بھی تم نے قتل کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے کہا کہ اے اللہ محلم کو نہ بخشنا۔ یہ جملہ سب نے سنا۔ محلم نے دوبارہ کہا یا رسول اللہ میں معافی مانگتا ہوں، آپ بھی میرے لیے معافی طلب کریں۔ آپ نے پھر بلند آواز سے کہا تاکہ لوگ سن لیں کہ اے اللہ محلم بن جسامہ کو معاف نہ کرنا۔ اس نے تیسری بار پھر کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار بھی وہی کہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ میرے سامنے سے اٹھ کر چلے جاؤ، تو وہ آپ کے سامنے سے اٹھا اور وہ اپنے آنسو اپنی چادر سے صاف کر رہا تھا۔ ابن اسحاق کی بھی ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ محلم کی قوم کے لوگ بیان کرتے ہیں کہ بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بخشش کی دعا بھی کی تھی۔ سریہ و طاس کی تفصیل یوں ہے، حنین کے میدان سے بری طرح شکست کھانے کے بعد بنو حوازن کا لشکر
ان کا منہ جدھر ان کا منہ اٹھا اس طرف بھاگ گئے۔ اس کا ایک حصہ جس میں بنو حوازن کا سپہ سالار مالک بن عوف بھی تھا، وہ طائف کی طرف بھاگا اور طائف کے قلعے میں پناہ لے لی، اور ایک حصہ اوتاس کی وادی میں جمع ہو گیا، اور ایک نخلا یعنی نخیلا کی طرف بھاگ گیا۔ اوتاس حنین کے قریب ہی ایک وادی کا نام ہے۔ بنو حوازن چونکہ اپنے بیوی بچے اور سارے مال مویشی ساتھ لے کر حملہ آور ہوئے تھے، اور خود تو وہ بھاگ گئے، اور اب یہ سب کچھ مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا تھا۔ اسلام کی تاریخ میں ابھی تک کا یہ سب سے زیادہ مال غنیمت تھا جو مسلمانوں کو ملا اس وقت تک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قیدی اور مال غنیمت حضرت مسعود بن عمر غفاری کو نگرانی میں جیرانہ مقام کی طرف بھجوا دیے، اور خود سارا لشکر لے کر طائف کی طرف روانہ ہو گئے، اور حضرت ابو عامر اشری، ان کا نام عبید بن سلیم تھا، ان کی قیادت میں ایک لشکر اوتاس کی طرف روانہ فرمایا۔ اس لشکر میں ابو موسیٰ اشری اور سلمہ بن اقوا بھی تھے۔ حضرت ابو عامر نے دشمن کو دعوت مبارزت دی۔ وہاں 10 بھائی تھے جو بے مثل جنگی صلاحیتوں کے باعث شہرت رکھتے تھے دشمنوں کے۔ سب سے پہلے یہ مبارزت کے لیے نکلے یہ 10 بھائی۔ پہلے ایک بھائی آیا، ابو عامر نے اس کو پہلا اسلام کی دعوت دی، لیکن اس نے مقابلے کو ترجیح دی۔ ابو عامر نے کہا کہ اللہم اشہد علیہ، اے اللہ اس پر گواہ رہنا۔ یہ کہہ کر انہوں نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر جا گرا۔ پھر دوسرا بھائی آیا، ابو عامر نے اس کو بھی پہلی دعوت اسلام دی اور اس کے انکار پر مقابلہ کیا، اور وہ بھی مارا گیا۔ یوں یکے و دیگرے 9 بھائی مارے گئے۔ جب 10واں بھائی آیا اور ابو عامر حسب سابق اللہم اشہد علیہ کہہ کر اس پر وار کرنے ہی لگے تھے کہ وہ بول اٹھا، اللہم لا تشہد علیہ، اے اللہ مجھ پر گواہ نہ بننا، اور یوں ظاہر کیا کہ جیسے وہ اسلام قبول کر رہا ہے۔ یہ سنتے ہی ابو عامر نے اپنی تلوار نیچے کر لی اور اس کو چھوڑ دیا، لیکن اس نے پلٹ کر ابو عامر پر حملہ کر دیا، دھوکہ دیا اس نے۔ بعض روایات کے مطابق تو اس نے ابو عامر کو شہید کیا، لیکن دوسری روایات کے مطابق یہ درست نہیں ہے، کیونکہ جس نے ابو عامر کو شہید کیا تھا حضرت ابو موسیٰ اشری نے اس کو اسی وقت قتل کر دیا تھا۔ زیادہ درست روایت یہی ہے کہ یہ بعد میں اسلام لے آیا تھا، اور 10واں بھائی جو تھا، اور کہا جاتا ہے کہ بہت اچھا مسلمان ثابت ہوا، اور بعد میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر نظر پڑتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حاذا شریدو ابی عامر، کہ یہ ابو عامر کی تلوار سے بچا ہوا ہے۔ بہرحال حضرت ابو عامر اسی طرح بے جگری سے لڑتے رہے، اور جو بھی ان کی تلوار کے سامنے آتا وہ مارا جاتا۔ آخر حارث جشمی کے 2 بیٹوں علا اور اوفا نے ان پر تیروں کی بچھاڑ کر دی۔ ایک تیر ان کے سینے میں لگا اور ایک گھٹنے میں لگا۔ بعض روایات کے مطابق تیر مارنے والا درید بن سما کا بیٹا سلمہ تھا۔ ابو موسیٰ اشری کہتے ہیں کہ میں نے ابو عامر سے پوچھا کہ آپ کو کس نے تیر مارا ہے؟ تو انہوں نے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا، اور میں نے اس کا تعاقب کیا، جس پر وہ بھاگ کھڑا ہوا اور میرے للکارنے پر رکا تو ہم تلوار زنی کرنے لگے، اور میں نے اس کو قتل کر دیا۔ واپس آ کر میں نے ابو عامر سے کہا، اللہ نے تمہارے قاتل کو جہنم رسید کر دیا ہے۔ ابو عامر نے مجھے کہا کہ میرا تیر نکالو۔ تیر تو جسم میں ہی تھا۔ جب کہتے ہیں میں نے تیر نکالا تو زخم سے پانی بہہ نکلا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ زخم گہرا ہے اور زندگی کی اب کوئی امید نہیں ہے۔ ابو موسیٰ اشری کہتے ہیں کہ ابو عامر نے مجھے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام پہنچا دینا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرے لیے استغفار اور بخشش کی دعا کی درخواست کرنا آن وسلم سے، اور میرا گھوڑا اور میرے ہتھیار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دینا، اور ساتھ ہی مجھے اپنا جانشین مقرر کیا ان کو، اور جھنڈا میرے سپرد کیا۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ فوت ہو گئے۔ ابو موسیٰ اشری نے ان لوگوں سے جنگ کی اور دشمن شکست کھا کر وہاں سے بھاگ گیا۔ ان کے کچھ لوگ مارے گئے
اور وہ موسیٰ وہاں سے بھی مال غنیمت اور قیدی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رسیوں سے بنی ہوئی ایک چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، جس پر بچھونا وغیرہ کچھ نہیں تھا، لیکن بخاری اور بعض دوسری روایت کے مطابق اس پر بچھونا بھی تھا، لیکن ان رسیوں کے نشانات، نبی بہت پتلا سا ہوگا کوئی چادر سی بچھی ہوئی، ان کے نشانات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ظاہر ہو رہے تھے رسیوں کے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جنگ اوطاس کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کی اور ابو عامر کی شہادت کی تفصیل بتاتے ہوئے ان کی دعا کی درخواست بھی پیش کر دی، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر وضو فرمایا اور پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہوئے فرمایا، اللہم اغفر لعبید نبی عامر، اللہم اجعل یوم القیامت فوق کثیر من خلقک من الناس، کہ اے اللہ عبید ابو عامر کو بخش دے، اے اللہ قیامت کے دن اپنے مخلوق میں لوگوں سے سب سے اوپر اس کا مقام رکھنا۔ ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے لیے بھی بخشش کی دعا فرمائیں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی دعا کرتے ہوئے فرمایا، اللہم اغفر لعبداللہ بن قیس، عبداللہ ابن قیس ذنبہ ادخلہ یوم القیامت مدخلا کریما، اے اللہ عبداللہ بن قیس یعنی ابو موسیٰ اشعری کا نام تھا، ان کے گناہ معاف فرما دینا اور اس کو قیامت کے دن معزز مقام عطا کرنا۔ پھر سریہ طفیل بن عمر دوسی جو ذوالکفین کی طرف ہے، اس کا ذکر یہ شوال 8 ہجری میں ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین سے طائف کی طرف چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طفیل دوسی کو ذوالکفین نامی بت گرانے کے لیے بھیجا۔ حضرت طفیل دوست قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور اپنی قوم کے بلند پایہ شاعر اور حکیم و دانا مشہور تھے۔ انہوں نے مکی دور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور اسی وقت مسلمان ہو گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ غزوہ حنین کے بعد انہوں نے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ذوالکفین نامی بت کو گرانے کے لیے انہیں بھیجا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس مہم کا امیر مقرر فرمایا اور یہ نصائح فرمائیں کہ سلام خوب پھیلانا، یعنی سلامتی کو رواج دینا، لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ نہیں کہ بھوکے مارنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا کرنا جس طرح ایک باوقار آدمی اپنے گھر والوں سے شرماتا ہے۔ جب بھی کوئی غلطی یا گناہ ہو جائے اس کے فوراً بعد نیکی کر لیا کرنا، کیونکہ نیکیاں گناہوں کو مٹا ڈالتی ہیں، یہ آپ نے نصیحت فرمائی۔ اور پھر فرمایا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو ساتھ لینا اور یہ کام مکمل کر کے واپس طائف چلے آنا۔ چنانچہ حضرت طفیل نے اپنی قوم کے 400 افراد کو ساتھ لیا اور لکڑی کے بنے ہوئے اس بت کو آگ لگا کر جلا دیا، اور اس وقت یہ اشعار پڑھے کہ اے ذوالکفین سن، میں تیرے عبادت گزاروں میں سے نہیں ہوں، کیونکہ تم تو اب بنائے گئے ہو، جبکہ ہماری پیدائش تمہاری پیدائش سے بھی پہلے کی ہے۔ دیکھ میں نے تیرے اندر باہر سارا وجود آگ کے شعلوں سے بھر دیا۔ یہ مہم کامیابی کے ساتھ سر انجام دینے کے بعد طائف واپس آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی طائف پہنچے 4 دن ہوئے تھے۔ حضرت طفیل اپنے ساتھ 400 جنگجو بہادر بھی لے آ کر آئے، اور اس وقت کے اعتبار سے جدید جنگی اسلحہ یعنی منجنیق اور دبابہ بھی لائے۔ منجنیق ایک آلہ ہے جس سے بڑے بڑے پتھر پھینکے جاتے ہیں، یعنی توپ کی طرح کی چیز ہوتی ہے، اور دبابہ لکڑی کا ایک مضبوط اور بند گاڑی نما ڈبہ، جس طرح آج کل آرمڈ کاریں ہوتی ہیں اس طرح تھا اس زمانے میں، جس میں نیچے سے کئی آدمی گھس کر قلعے کی فصیل کو جا پہنچتے تھے اور دشمن کی دست سے محفوظ رہتے ہوئے فصیل میں شگاف کرتے تھے۔ یہ ہتھیار پہلی بار غزوہ طائف میں استعمال ہوئے تھے۔ غزوہ طائف جو ہے یہ 8 شوال 8 ہجری میں ہوا یہ بھی، اور طائف مکہ سے مشرق کی، اس کی تاریخ یہ ہے کہ مکہ سے مشرق کی جانب تقریباً 90 کلومیٹر پر ایک مشہور شہر ہے۔ طائف نہایت مضبوط مقام تھا
طائف اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے گرد حفاظت کے لیے چار دیواری تھی۔ یہاں ثقیف کا جو قبیلہ آباد تھا نہایت شجاع تھا، بڑا بہادر تھا، تمام عرب میں ممتاز اور قریش کا ہم گویا ہمسر تھا۔ عروہ بن مسعود جو یہاں کا رئیس تھا، ابو سفیان کی بیٹی سے اس کی شادی ہوئی تھی۔ کفار مکہ کہتے تھے کہ قرآن اگر اترتا تو مکہ یا طائف کے رؤساء پر اترتا۔ یہاں کے لوگ فن جنگ سے بھی واقف تھے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ کسی بڑے آدمی کو اترنا چاہیے تھا، اور بڑے آدمی تو ان دو جگہوں پہ رہتے ہیں بجائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اترنے کے۔ بہرحال یہاں ایک محفوظ قلعہ تھا۔ اہل شہر نے سال بھر کر رسد کا سامان جمع کیا، چاروں طرف منجنیق اور جا بجا ماہر تیر انداز متعین کیے۔ یہ غزوہ در حقیقت غزوہ حنین کا ہی تسلسل ہے، چونکہ حوازن اور ثقیف کے بیشتر شکست خوردہ افراد اپنے سردار مالک بن عوف نصری کے ساتھ بھاگ کر طائف ہی آئے تھے اور یہیں قلعہ بند ہو گئے تھے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین سے فارغ ہو کر سارا مال غنیمت اور 6000 سے زائد قیدی، غلام اور لونڈیاں مکے کے قریب ایک وادی جس کا نام جیرانہ تھا وہاں بھیجا اور خود طائف کا قصد کیا۔ جیرانہ بھی مکہ کے طائف اور طائف کے راستے میں مکہ کے قریب ایک کنواں کا نام ہے۔ مکہ سے اس کا فاصلہ تقریباً 17 میل ہے۔ مال غنیمت پر آپ نے بدیل بن ورقہ یا حضرت مسعود بن عمر غفاری کو نگران کر فرمایا۔ بہرحال آپ نے حضرت خالد بن ولید کی سرکردگی میں 1000 فوج کا ہراول دستہ روانہ کیا۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر قلعہ والوں سے یعنی طائف والوں سے مذاکرات کی کوشش کی، مگر قلعہ والے آمادہ نہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید کو روانہ کرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی طائف کا رخ فرمایا۔ ان راستوں کے ماہر ساتھ ساتھ تھے، فوج کے آگے آگے چلتے رہے۔ راستے میں غزوہ حنین میں دشمن فوج کے سپہ سالار مالک بن عوف کا ایک قلعہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس میں اس وقت کوئی رہائش پذیر ہے؟ بتایا گیا کہ یہ خالی ہے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منہدم کروا دیا۔ پھر سفر جاری رکھتے ہوئے طائف پہنچے اور قلعہ طائف کے قریب خیمہ زن ہو کر اس کا محاصرہ کر لیا۔ اہل طائف نے ایک عرصہ سے اس جنگ کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ انہوں نے قلعہ کی تعمیر و مرمت بھی کی اور 1 سال کا اناج اور غلہ وغیرہ بھی جمع کر لیا ہوا تھا، اور حنین کے میدان میں غیر متوقع شکست کھا کر جتنے لوگ بھاگ سکتے تھے وہ سب بھاگ کر اس قلعہ میں پناہ گزین ہو گئے اور قلعہ کے دروازے بند کر لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں طائف کے بہت قریب ایک کھلی جگہ پر پڑاؤ کیا۔ ابھی لشکر نے پوری طرح قیام بھی نہ کیا تھا کہ قلعے سے تیر اندازوں نے سخت تیر اندازی کر کے بہت سے مسلمانوں کو زخمی کر دیا۔ اسی دوران حضرت حباب بن منذر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جگہ ہمارے پڑاؤ کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ اہل طائف ماہر تیر انداز ہیں اور ان کے تیر دور تک پہنچتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ کسی مناسب جگہ کا انتخاب کریں۔ پھر ایک نئی جگہ پر سارا لشکر منتقل ہو گیا۔ دوران محاصرہ دونوں طرف سے تیر اندازی اور پتھراؤ کے واقعات بھی پیش آتے رہے۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منجنیق لگا کر اہل طائف پر بڑے بڑے پتھر پھینکے۔ اس منجنیق کے متعلق بیان کیا ہو چکا ہے کہ یہ حضرت طفیل دوسی سریہ ذوالکفین سے لوٹتے وقت اپنے ساتھ لائے تھے۔ پتھر پھینکنے سے ایک دن قلعہ کی ایک دیوار میں ایک سوراخ ہو گیا۔ چنانچہ مسلمانوں کی ایک جماعت دبابہ کے ذریعے یہ جو ایک بکسا تھا جسے محفوظ کیا جاتا تھا اس کے ذریعے قلعے کی دیوار کی طرف بڑھے تاکہ اس میں تاکہ آگے بڑھ کے اس کو وہاں اندر جا سکیں۔ لیکن جب آگے بڑھے تو قلعے والوں نے ان پر لوہے کے جلتے ہوئے ٹکڑے پھینکنے شروع کر دیے۔
دوبابہ میں چونکہ بہت سارا چمڑا بھی استعمال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو آگ لگ گئی، اور اس کے نیچے سے مسلمان مجاہدین کو باہر نکلنا پڑا، اور جو ہی وہ باہر نکلے تو طائف والوں نے ان پر تیر اندازی کی اور ان میں سے اکثر کو شہید کر دیا۔ اسی دوران ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے انگوروں کے باغات کاٹنے کا حکم دیا۔ یہ میرا خیال ہے یہ آخری حربہ تھا جو ڈرانے کے لیے عام طور پہ استعمال کیا ہوگا، کیونکہ بعد میں منسوخ بھی کر دیا تھا۔ پہلے تو قلعہ والوں نے بڑی رعونت سے کہا کہ آپ جلاتے ہیں ہمارے باغ تو جلا دیں، آپ لوگ ہماری مٹی اور پانی تو ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ انہیں اپنے علاقے کی زرخیزی پر بہت مان تھا، اور مقصد یہ تھا کہ ہم دوبارہ کاشت کر لیں گے، ہم ڈرنے والے نہیں۔ لیکن جب باقی باغات کو تلف کرنا شروع کیا، کچھ حصہ انہوں نے بتانے کے لیے کاٹ دیا، اچھا تم یہ کہتے ہو تو پھر ہم کاٹتے ہیں۔ تو طائف کے ایک سردار سفیان بن عبداللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمارے باغات کیوں تلف کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے ہم پر فتح پا لی تو یہ سب کچھ آپ کا ہو جائے گا، نہیں تو خدا کی خاطر اور صلہ رحمی کرتے ہوئے آپ ایسا نہ کریں۔ یہ حوالہ اس نے یہ درخواست کی کہ اللہ کے لیے صلہ رحمی بھی کریں ہم لوگوں پہ، کہ نہ کریں۔ قریش مکہ کی بہت سی رشتہ داریاں طائف والوں کے ساتھ تھیں، یہ نہ بھی ہوتی ہیں تو بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا جو اسوہ تھا وہ یہی تھا کہ سختی نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ ابو سفیان کی اس درخواست پر ان باغوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا اور نہیں کاٹا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نصف ماہ یا اس سے بھی زائد عرصہ تک اہل طائف سے جنگ میں مصروف رہے، لیکن طائف والوں پر در حقیقت حنین کی شکست کا ایسا خوف اور رعب دلوں میں پر طاری ہو چکا تھا کہ وہ قلعے کے اندر سے لڑتے رہے، باہر نہیں نکلے۔ اس دوران ان کا ایک شخص حصار سے باہر آ کر ایک بھی نہ لڑا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ خالد بن ولید نے میدان میں نکل کر ثقیف کے بہادروں کو چیلنج کیا اور مبارزت کی دعوت دی، لیکن بار بار کی پکار پر کوئی بھی باہر نہ نکلا، یہاں تک کہ ثقیف کے سردار عبد یلیل نے حضرت خالد کو بلند آواز سے پکار کر کہا، ہم میں سے کوئی بھی تمہارے مقابلہ پر نہیں آئے گا، ہم اپنے قلعے میں محفوظ ہیں اور سال بھر کے لیے ہمارے پاس کھانا اور خوراک ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اسی دوران ایک مرتبہ یزید بن زمع نے قلعہ والوں سے بات کرنے کے لیے کہا کہ اگر تم مجھے امان دیتے ہو تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یہ گارنٹی دو کہ تم مجھے نقصان نہیں پہنچاؤ گے، میں سفیر کے طور پر آنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے امان دی، کہہ دیا ٹھیک ہے ہم امان دیتے ہیں۔ وہ قلعہ کے قریب ہوئے، لیکن انہوں نے بدعہدی کرتے ہوئے ان پر تیر برسانے شروع کر دیے اور وہ شہید ہو گئے۔ یہ اس غزوہ کے پہلے شہید تھے۔ یہ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ کے بھانجے تھے۔ انہیں شہید کرنے والا حذیل بن ابی سلط تھا۔ وہ ان کو شہید کرنے کے بعد تکبر سے قلعہ سے باہر نکلا اور اس کا خیال تھا کہ مسلمان اس واقعے سے خوفزدہ ہو چکے ہوں گے اور کچھ نہیں کر سکیں گے، لیکن جو ہی وہ قلعے کے دروازے سے باہر نکلا تو حضرت یزید بن زمع کے بھائی یعقوب بن زمع جو قلعے کے دروازے کے قریب ہی چھپے ہوئے تھے، انہوں نے اس کو دبوچ لیا اور پکڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ میرے بھائی کا قاتل ہے، چنانچہ اس کو قتل کر دیا گیا۔ یہ تفصیلات ابھی مزید چل رہی ہیں، انشاءاللہ آئندہ بیان ہوں گی۔ نماز کے بعد میں 2 جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا۔ پہلا ہے مکرم ڈاکٹر سید شہاب احمد صاحب کا، جو آج کل کینیڈا میں تھی، بنیادی طور پر انڈیا کے تھے۔ گزشتہ دنوں میں 96 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم موسی تھے۔ ان کے ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں ہیں، ابھی آگے بھی نسل ہے ان کی۔ آپ حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی حضرت سید ارادت حسین صاحب رضی اللہ عنہ اب صوبہ بہار کے نواسے تھے۔ آپ نے علی گڑھ یونیورسٹی مسلم یونیورسٹی سے نفسیات میں ایم ایس سی کی، پھر بہار یونیورسٹی مظفر پور سے ایم اے کیا، بعد ازاں گلاسگو
یونیورسٹی اسکاٹ لینڈ سے اسی مضمون میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ 1968 میں حضرت خلیفہ مسیح ثالث رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر کینیڈا چلے گئے۔ وہاں یونیورسٹی میں بحیثیت پروفیسر کلینکل سائیکالوجی کا مضمون پڑھایا۔ 9 سال تک یہ کلینکل سائیکالوجسٹ کے طور پر پریکٹس کرتے رہے۔ مرحوم کے مختلف وقتوں میں ہندوستان اور کینیڈا میں جماعت کی خدمت کو بھی توفیق ملی مرحوم کو۔ اب لمبا عرصہ تک سسکاٹون جماعت کے صدر بھی رہے۔ اس سے پہلے سیکرٹری تبلیغ کے طور پر بھی فعال خدمت کی توفیق پائی۔ پھر ایڈمنٹن میں سیکرٹری اشاعت کے علاوہ تربیت اور تعلیم کے شعبوں میں خدمت بجا لاتے رہے۔ کامیاب داعی اللہ تھے، کئی بیعتیں کروانے کی ان کو توفیق ملی۔ جماعت احمدیہ کینیڈا کی تاریخ انگریزی زبان میں لکھی جا رہی ہے، اس کی ایک حد تک اصلاح کی بھی ان کو توفیق ملی۔ سسکاٹون کینیڈا میں کئی بین المذاہب کانفرنس منعقد کروانے کی توفیق ملی، جس سے وہاں کے تعلیم یافتہ طبقے تک جماعت کا پیغام پہنچا۔ آپ کو مختلف اداروں میں اسلام اور احمدیت پر تقاریر کرنے کا بھی موقع ملا۔ مختلف لائبریریوں میں جماعت کی کتابیں بھی رکھوائیں۔ ایک علمی شخصیت کے مالک تھے۔ اسلام احمدیت کی تائید میں انگریزی اور اردو زبان میں آپ کے مختلف مضامین بھی جماعتی اخبارات اور رسائل کے علاوہ دیگر اخباروں میں شائع ہوتے رہے۔ ان کا ایک کام کارنامہ صوبہ بہار انڈیا کی تاریخ احمدیت کو مرتب کرنا بھی ہے۔ آپ کی 2 کتب ہیں، صوبہ بہار کے اصحاب احمد اور صوبہ بہار کے شہدائے احمدیت اور چند ابتدائی مخلصین۔ یہ 2 کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں، اچھی کتابیں ہیں۔ صوبہ بہار کے احمدیوں سے مسلسل رابطہ کیا اور ان کے حالات جمع کیے۔ اور آپ کی ایک تیسری کتاب بھی صوبہ بہار میں احمدیت بھی مکمل ہو چکی ہے، جو انگریزی زبان میں ہے۔ ایک نیک متقی بزرگ اور ایک مثالی احمدی تھے۔ ہمیشہ اسلامی احکامات کی پابندی کرنا اپنا اولین فرض سمجھتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مسیح علیہ السلام اور خلافت سے گہرا عقیدت اور فدائیت کا تعلق تھا ان کا۔ ان کے بیٹے سید مبارک کہتے ہیں کہ پوری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد بنایا انہوں نے، اور وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا۔ چنانچہ پنجگانہ نمازوں کے بہت پابند تھے، عبادت کے خاص تعلق کا شغف تھا، پڑھنے لکھنے اور سیکھنے کا بھی ان کو بہت شوق تھا۔ زندگی کے آخری ایام میں بھی نئی کتابیں خریدتے تھے اور بڑھاپے کے باوجود جمعہ کی نماز کے لیے باقاعدگی سے جاتے، اور وفات سے 1 ہفتہ پہلے بھی ویسٹرن کینیڈا کے جلسے میں شامل ہوئے۔ تبلیغ کا بہت شوق تھا اور مختلف قصبوں میں جا کے تبلیغ کیا کرتے تھے۔ ہر معاملے میں خلیفہ وقت سے رضائے رہنمائی لیتے تھے۔ بڑے ان کے خط مجھے بھی آیا کرتے تھے، کتابیں بھی اپنی لکھی بھیجا کرتے تھے۔ چندہ جات میں ہمیشہ سب سے آگے رہتے۔ زندگی کے آخری 4 سالوں میں اپنی آمدنی کا 5واں حصہ وصیت میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ دوسرا ذکر ہے مبارک کھوکھر صاحب لاہور کا، جو انشاءاللہ کھوکھر صاحب کے بیٹے تھے۔ یہ بھی گزشتہ دنوں 81 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا الیہ راجعون۔ مرحوم بھی موسی تھے۔ افضل کھوکھر صاحب شہید گجرانوالہ کے سب سے چھوٹے بھائی اور اشرف کھوکھر صاحب شہید کے چچا تھے۔ 2 شہید ہیں ان کے خاندان میں۔ خلیفہ مسیح رابع کے ساتھ خاص تعلق تھا، انہوں نے انہیں ان کی شادی کروائی، رشتہ کروایا، اور بہت قریبی تعلق تھا ان کے ساتھ خلافت سے پہلے بھی۔ خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحریک پر ہی آپ نے کراچی میں اپنا کاروبار شروع کیا اور بڑا کامیاب کاروبار رہا، اور لیکن جماعتی لحاظ سے کوئی ایسا اہم خدمت تو ان کو سپرد نہیں ہوئی، لیکن جماعتی خدمت کے لیے جب بھی ان کو بلایا جاتا یہ فوراً حاضر ہو جاتے۔ جماعت اور خلافت کے ساتھ نہایت گہری عقیدت رکھتے تھے، نہایت ملنسار، شفیق اور لوگوں کی تکلیف کا احساس کرنے والے تھے، اسے دور کرنے کی کوشش کرتے، رفاع عامہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے۔
اپنی والدہ مرحومہ کے نام پر بھی تعلیمی وظیفہ انہوں نے جاری کیا ہوا تھا۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ ایک بیٹی اور 2 بیٹے شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر